سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب دیکھیے یہ آخری جز پارٹ 30 کا پارٹ 2 ہے، اور یہ پارٹ 2 سورہ فیل سے، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی بائیوگرافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اتنا کمپلیٹ، اتنا پرفیکٹ اتارا ہے، اتنا پرسائسلی پرفیکٹ اتارا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی جھول نظر نہیں آئے گا۔ اس کے مصحف کی ترتیب کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے سورۃ الفاتحہ، جس میں بتاتے ہیں کل اساس ہے توحید کی، پھر آپ اپنے رب کو جانتے ہیں وہ کون، اس سے آپ مانگتے ہیں اور وہ آپ کو اس کے بدلے میں قرآن دیتا ہے۔ اب قرآن جس پر نازل ہوا ہے تو کس ترتیب سے اللہ نے آخری جو 10 آیت سورہ ہیں اس میں اللہ نے یہ بائیوگرافی رکھی ہے، لیکن کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ تو آئیے آج جو ہے اس کو سیرت النبی کے طور سے پڑھیں گے، ان آیتوں کو، ان 10 صورتوں کو یہ ہم سیرت النبی کے لحاظ سے پڑھیں گے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ ترتیب نزولی یعنی قرآن کی ترتیب نزولی پہ دیکھیں گے، تب آپ کو ایک قرآن کی ترتیب سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بڑی خوبصورت بائیوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنتی ہے۔ لیکن ہم یہ چھوٹی سی ترتیب علم طرح سے لے کے ناس تک کی دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وہ میری بہت مدد کرے۔ یہ 10 سورہ، اس کی بہت اہمیت اور بہت فضیلت اور بہت جامعیت ہے اس کے اندر۔ پہلی بات تو اللہ کو یہ معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قوت حافظہ کمزور ہے، جن کے پاس اتنا وہ وقت نہیں ہوتا ہے، جن کے پاس نا مطلب کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کو ہر آدمی تو اسکالر لیول کا نہیں ہو سکتا، ہر حافظ تو نہیں ہو سکتا ہے، تو کم از کم اتنی سورہ آنی چاہیے کہ آپ اپنی عبادتیں کر سکیں۔ جیسے ہم نے علم طرح سے دیکھتے نہیں کہ مشہور ہے کہ تراویح میں لوگ کہاں سے نماز پڑھتے ہیں، علم طرح سے، پر کبھی غور کیا ہے کہ علم طرح سے کیا ہے؟ تو آئیے اس کی طرف۔ تو جامعیت یہ ہے کہ پہلی 7 سورہ یعنی فیل سے لے کے مسد تک، یہ پوری 7 صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کمپلیٹ بائیوگرافی ایک نٹ شل میں آ جاتی ہے، یعنی پوری سیرت النبی کا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ دیکھیے جب کوئی بائیوگرافی یا سیرت لکھتا ہے تو سب سے پہلے پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، تو پیدائش فیل سے ہے کہ آپ اس سال پیدا ہوئے تھے تو فیل ہے۔ پھر نسب بھی معلوم پڑ گیا قریش کا کہ آپ قریش کے اس میں تھے، اور پھر قریش کے ساتھ یہ سارا کچھ معاملہ ہوا، لیکن وہ کیا کرتے تھے اور باقی سماج کیا کرتا تھا وہ معاون میں ہے۔ اسی میں ان کا کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سماج میں کیا کام کرنا تھا، وہ کام کرنے کے لیے پھر کیا تھا کہ سارے لوگ آپ کو کونے کر کے رکھ دیے تھے، آپ کو اکیلا کر دیے تھے، آپ کو ایک دم جڑ کٹا بتا رہے تھے، تو اللہ نے آپ کو یقین دلایا کہ جڑ کٹی وہی ہیں، آپ نہیں ہیں، آپ کے لیے تو کوثر ہے، ہر چیز کی بے انتہائی آپ کے لیے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد تمہاری نماز قربانی صرف اللہ کے لیے ہو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے قیامت تک کے لیے۔ پھر یہ دشمن سے کہنا کہ چلو، دشمن کہتا ہے کہ چلو اب تم اتنے ہٹ دھرم ہو، نہیں مانتے ہو، تو کچھ کیا کرتے ہیں، مصالحت کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے، ہم تم تھوڑی بات ہماری مان لو، ہم تمہاری بات تھوڑی مان لیتے ہیں، تو وہ کافرون ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، اور اپنی دین کے لیے کمپلیٹ محنت کرو۔ جب وہ محنت کرو گے اور دین جب آ جائے گا، فوج در فوج لوگ آ جائیں گے، تو نصر میں ہے کہ جب حق آ جائے گا تو حق جو ہے وہ کیا ہے، وہ دوسرے کو پھر کوئی بھی انکار کرنے والے کا وہاں پہ گزر نہیں ہو سکتا ہے، اور باطل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو باطل کیسے ٹوٹا؟ جیسے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے۔ تو ابو لہب کوئی ٹنڈا تھوڑی مرا تھا، اللہ بتا رہا ہے کہ جب حق آ گیا تو باطل ختم، باطل گیا، اور اللہ نے اس کو ایک وہ بنا دیا ہے۔ اور پھر اسلام سے جو بھی دشمنی کرے گا تو اللہ بتا رہا ہے کہ جب اس کا ابو لہب کا نسب بھی اس کو نہیں بچا سکا تو کوئی اور کا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو یہاں تک جو 7 سورہ میں آپ کی زندگی، آپ کے مشن، اس کی بھاری ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اب ایک طاقت تو چاہیے ہوتی ہے نا، تو طاقت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ وہ ملے گی سورہ احد سے، کہ اللہ قل هو اللہ احد واللہ وحدہ لا شریک، بس ایک تیرے لیے کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے، سب کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد
فلک اور ناس کی کہو میں پناہ میں آیا. جو لوگ نا آپ کے دین سے جل رہے تھے، آپ کے دین کو پسند نہیں کر رہے تھے، اس کے ساتھ نفرت کا معاملہ کر رہے تھے، حسد کا معاملہ کر رہے تھے، آپ کو ملٹری سے نہیں ہرا سکے، احزاب میں نہیں ہرا سکے، آپ کو جو ہے اس میں بدر میں نہیں ہرا سکے، تو اب کیا کرتے ہیں وہ جادو ٹونا تک بھی کرتے ہیں اور بری بری چالیں بھی چلتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں. تو اس سب کے لیے اللہ نے سکھایا کہ فلک اور ناس کے تھرو کہ آ جاؤ پناہ مانگو رب الناس سے، ملک الناس سے، الہ الناس سے. تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ توحید کی جمع جو ہے، یہ اساس جو ہے، یہ 3 سورہ ہے، احد، فلک اور ناس. اور اس کے بعد اس کی جوڑے بھی بڑے خوبصورت ہیں، وہ میں انشاءاللہ آخر میں لوں گی. اب ہم دیکھتے ہیں سورہ فیل کی طرف آتے ہیں. اب دیکھیے جب فیل ہوا تھا تو اس وقت جانتے ہیں آپ لوگ کہ ابرہہ تھا. ابرہہ کون تھا؟ وہ ایک گورنر جیسا تھا جو کہ عیسائی بادشاہوں نے اس کو مقرر کیا تھا، اور وہ طاقت میں خوب بڑھتے بڑھتے یمن تک آ گیا، اور یمن میں اس نے ایک بڑا کلیسا بنایا، اور وہ اقتدار اپنا مضبوط بنانے کے بعد ابرہہ نے اس کے لیے کام کرنا شروع کیا. جب وہ بڑا کلیسا بنا چکا تو اس کو یہ آیا کہ خیال، کیونکہ دیکھیں انسان کا نا الحاکم التکاثر میں ہم نے پڑھ لیا کہ لالچ کا پیٹ بھرتا نہیں، وہ وہیں پہ رہ جاتا تو شاید رہتا بھی، پر اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا. وہ کیا کیا اور اس کو چاہیے، تو کہہ رہا ہے یہ کلیسا کو میں کیا کروں گا، مکہ کی شکل دوں گا، کعبے کی شکل دوں گا. اور پھر اس نے کیا کہا، اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ محمد بن اسحاق کی روایت ہے، اس کام کی تکمیل کے لیے اس نے شاہ حبشہ کو لکھا کہ عربوں کا حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف وہ موڑے بغیر نہ رہوں گا. اتنا دعویٰ اس نے کر لیا، اور اس مقصد کے نزدیک وہ عربوں کو غصہ بھی دلایا. تو یہ بات جب پہنچی لوگوں میں تو 2 واقعات ہو گئے. ایک عرب کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی قریشی تھا، اس نے آگ لگا دی. کوئی کہتا ہے کہ ایک عربی نکلا وہاں سے اور اس نے جا کے اس میں رفع حاجت کر دی، یعنی اس میں جا کے نا بیت الخلا کر دیا، اور اس نے بھڑک گیا. اور جب بھڑکا تو اس نے کیا کہا، اب میں چڑھائی کروں گا کس پہ، مکہ پہ. مولانا نے بہت اچھی بات لکھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے خود ہی کرایا ہوگا، اور پھر اس نے بہانہ بنایا کیا کرنے، اٹیک کرنے کے لیے. انسائیڈ جاب ہم نے بھی دیکھا تھا، 9/11 انسائیڈ جاب، بہانہ بن گیا وہاں پہ اٹیک کرنے کا. تو یہ سارے ظلم کرنے والے لوگوں کا نا ایک اسٹائل ہوتا کام کرنے کا. اس کے بعد بہرحال اس سن 70 یا 71 میں 60,000 فوج 13 ہاتھی، اور کہیں آتا ہے کہ 9 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا. اور وہ ہر فوج، اس کی اتنے بڑے فوج کے سامنے کوئی کیا ٹکتا، تو سب کو رونتے ہوئے گیا. میں صرف ایک ہی کے نام بتا رہی ہوں، بنی ثقیف. بنی ثقیف کون؟ جب ہم نے پڑھا تھا نا طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، بنی ثقیف والوں نے اپنے لفنگوں کو بھیجا تھا. تو یہ بنی ثقیف کے پاس جب پہنچا تو وہ کہتے ہیں کہ نہ تم جو ہے نا ہم آئے ہو کعبہ ڈھانے تو وہاں چلے جاؤ، راستہ ادھر ہے، ہمارے لات کا معبد کو مت کرو. تو پھر ان کو بہت سال تک قریش والے لوگ، مکہ والے لوگ ان کو تانا دیتے تھے کہ تم لوگ اتنے بزدل ہو، تم نے کیا کیا کہ ہے نا ہم اپنے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملے کرنے والوں سے تعاون کیا تھا، ان سے کوپریشن کیا تھا. اور محمد بن اسحاق کی روایت ہے، آپ سنیے گا کہ نا ابرہہ کیسے آیا. وہ پوری قریش کو نا پر اٹیک کرنے سے پہلے مکہ جب آ گیا اور کنارے اس کی فوج تھی تو بہت سے مویشی وہ لوٹ لے گیا قریش کے. اب قریش کے پاس باقاعدہ فوج تھی نہیں، تو ان کے جتنے مویشی تھے اس ٹائم میں جو اینیملس ہوتے تھے وہ بہت بڑی پراپرٹی ہوتی تھی، تو وہ بہت بڑے ایسٹ ہوتے تھے. تو وہ بہت سارے مویشی لوٹ گیا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے. اس کے بعد اس نے اپنے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس گھر کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں. اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا. اس نے اپنی ایلچی کو یہ بھی بات کہی کہ اگر اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا. مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے. ایلچی ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام دیا، وہ آپ کے ساتھ گئے. عبد المطلب ان کے ساتھ گئے. ابرہہ نے آپ کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا اور آپ کو اپنی عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا. تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ نا آپ مجھے میرے اونٹ جو پکڑ لی وہ واپس دے دیجیے. ابرہہ نے کہا میں تو آپ کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا. آپ نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا، اور یہ جو گھر آپ کا اور آپ کے دین آبائی کا منبع ہے، یعنی سینٹر پوائنٹ ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. تو انہوں نے کہا میں صرف اپنے اونٹ کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں. یہ گھر تو اس کا مالک ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا. ابرہہ نے جواب دیا وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا. عبد المطلب نے کہا آپ جانیں اور وہ جانیں.
اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے یہ امن کا گھر ہے، میں اس کے امن کو ختم کرنے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں کیا، تم بھی نہیں کرو گے۔ ابرہہ نے جواب دیا ہم اسے منہدم کیے بغیر نہیں پلٹیں گے۔ اتنا فرعونیت کے ساتھ اس نے بات کی۔ تو محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابرہہ کی لشکرگاہ سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو جائے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کو کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر ان کے خادموں کی حفاظت کرے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف ایک اللہ کے آگے سوال کیا۔ پھر یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی پہاڑی میں چلے گئے اور دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی محمود جو تھا وہ آگے نہ بڑھ سکا، وہ بیٹھ گیا۔ اس کو جتنا مارتے اس کو زخمی کیا گیا، لیکن دوسرے رخ پر پھیرتے تو وہ دوڑتا، لیکن کعبے کی طرف کرتے تو وہ نہیں چلتا۔ تو بولتے اتنے میں بولتے کہ نا پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے کہتے ہیں کنکر جتنے، مٹر کے دانے جتنے پتھر یا کنکر جو بولیں آپ، لیے ہوئے انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں سے بارش کر دی۔ جس پر یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ محمد بن اسحاق اور اکرمہ کی روایت ہے کہ چیچک کا مرض تھا، جہاں جس پر جسم کے ٹکڑے ہو کے گر رہے تھے، جو کوئی ٹکڑا گرتا تو وہاں سے پیپ اور لہو بہنے لگتا۔ یہ بات بالکل نمایاں ہو گئی کہ سب نے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز قرار دیا، اور کہیں یہ اشارہ اور کنایہ بھی کوئی نے نہیں کہا کہ اس میں کسی بت کا کوئی عمل دخل ہے۔ سب کے دل میں اللہ کی توحید بیٹھ گئی اس واقعے سے۔ جب عرش والے کی مدد پہنچی تو اس بادشاہ کے لشکروں نے ان لوگوں کے اس حال میں پھیر دیا کہ کوئی خاک میں پڑا تھا، کوئی سنسار کیا ہوا تھا۔ ام ہانی حضرت زبیر بن عوام کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش نے 10 سال تک اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی، اور اللہ وحدہ لا شریک کی جب یہ عبادت قریشی کر رہے تھے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ عام الفیل تھا۔ تو اللہ نے اتنے بڑے واقعے کو بھی اور پیدائش کو، اللہ کے کام میں آپ دیکھیے پرفیکشن، دیکھیں آپ پرفیکشن دیکھیے، اپنے کلائمیکس پہ نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا، ان پر پرندوں کے پرندے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ اب ہم آتے ہیں قریش کی طرف۔ قریش کا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ یعنی 5ویں جد اعلیٰ عبد المطلب سے پہلے بھی 4-5 آپ قصی بن کلاب کے زمانے کے تک حجاز میں منتشر تھا، یعنی وہ سب منتشر تھا، پھیلا ہوا تھا۔ سب سے پہلے قصی نے اس کو مکے میں جمع کیا اور بیت اللہ کی تولیت اس کے قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی، اس کے وہ متولی ہو گئے۔ اس بنا پر قصی کو مجمع جمع کرنے والے کا لقب دیا گیا۔ اس شخص نے اپنے اعلیٰ درجے کے تدبر سے مکہ میں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی اور جملہ اطراف عرب سے آنے والے حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا، جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہوتا چلا گیا۔ پھر انہوں نے عبد المناف اور عبد الدار کے درمیان مکہ کی ریاست کے مناصب تقسیم ہو گئے، مگر دونوں میں سے عبد المناف کو اپنے باپ ہی کے زمانے میں زیادہ ناموری حاصل ہو چکی تھی اور عرب میں اس کا شرف تسلیم کیا جانے لگا تھا۔ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے والد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو سب سے پہلے یہ خیال ہوا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے، انٹرنیشنل ٹریڈ میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے سے بلاد مشرق اور شام اور مصر کے درمیان ہوتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اہل عرب کی ضرورت کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور مکے کی منڈی کے اندر ملک کے تجار خریداری کے لیے آنے لگے۔ لیٹ دا سینٹر بی مکہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کی حکومت تھی اور تجارت پر اپنا تسلط قائم کی تھی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کامیابی سے انہوں نے کیا کیے،
تو اس کاروبار بہت چمک اٹھا۔ دوسرے عربی قافلوں کے بنسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش کے لوگ کرتے تھے، اس کی بنا پر ان کے احسان مند تھے۔ انہیں نے اس امر کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ راستے میں کہیں ان کے قافلوں پر ڈاکہ مارا جائے گا۔ راستے کے قبائل ان سے رہ گزر کے وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتے تھے جو دوسرے قافلوں سے طلب کیا جاتا تھا، ڈیو ٹو کعبہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ متولی تھے۔ ہاشم نے انہی تمام پہلوؤں کو دیکھ کر تجارت کی اسکیم بنائی اور اپنی اس اسکیم میں اپنے تینوں بھائی یعنی اپنے کو لے کے چاروں بھائیوں کو شامل کیا۔ شام کے غسانی بادشاہ سے ہاشم نے، حبش کے بادشاہ سے عبد الشمس نے، یمنی عمرہ سے مطلب نے، عراق اور فارس کی حکومت سے نوفل نے تجارتی کیا کیے، کانٹریکٹس بنائے اور ان سے بہت بے فائدے حاصل کیے۔ اس طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی۔ اس بنا پر چاروں بھائی متجرین تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے سب سے بڑا کام، اب اس سے بڑی بایوگرافی آپ کی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ڈیٹیل آپ کو پتا چل رہی ہے۔ جو روابط انہوں نے گرد و پیش کے قبائل اور ریاستوں سے قائم کیے تھے، اس کی بنا پر ان کو اصحاب الایلاف بھی کہا جاتا تھا، جس کے لفظی معنی ہے الفت پیدا کرنے والوں کی۔ اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات کے وہ مواقع حاصل ہوئے اور مختلف ملکوں کی ثقافت و تہذیب سے براہ راست کانٹریکٹ میں سابقہ پیش آنے سے ان کا معیار دانش اور وقار اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کی ٹکر کا نہ رہا۔ مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب سے فائق ہو گئے۔ مکہ جزیرۃ العرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ ان بین الاقوامی انٹرنیشنل تعلقات کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عراق سے یہ لوگ وہ رسم الخط لکھنے کا جو سٹائل ہوتا ہے لے کر آئے جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال ہوا۔ عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں تھے۔ انہی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے لوگوں لیڈر ہیں۔ پہلے عرب کی سرداری قبیلہ حمیر والوں کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے لے کر قریش کو دے دی۔ جس طرح سے اسحاق سے لے کے اسماعیل کی اس میں سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹرائب کو اللہ نے اتنا اٹھایا۔ قریش اسی طرح ترقی پر ترقی کرتے جا رہے تھے۔ مکہ پر ابرہہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اگر اس وقت ابرہہ اس شہر مقدس کو فتح کرنے اور کعبہ کو اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں قریش کی ہی نہیں خود کعبہ کی دھاک بھی ختم ہو جاتی۔ زمانے جاہلیت کے عرب کا یہ عقیدہ ختم ہو جاتا کہ گھر واقعی بیت اللہ ہے۔ قریش کے اس کے گھر کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو احترام پورے ملک میں حاصل تھا وہ 1,00,000 گنا زیادہ ہو گیا، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ ابرہہ 60,000 کی فوج چند پرندوں کے پتھروں سے ختم ہو گئی۔ تو یہ وہ واقعہ تھا۔ اللہ بتا رہا ہے کہ لیلاف قریش، چونکہ قریش مانوس تھے جاڑے اور گرمی کے سفر سے، لہٰذا ان کو چاہیے اس گھر کی رب کی عبادت کریں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا فیل میں کہ پھر 10 سال وہ لوگوں نے کیا کیا، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی، لیکن اس کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے ان کا ذہنوں میں وہ غفلت کے پردے پڑنے لگے اور وہ شرک کرنے لگے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہے نا یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 40 سال کے ہوئے تب نبوت حاصل ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچے اتنا وقت اس میں گزارا ہے۔ تو گرمی اور جاڑے کے سفر کا مراد یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں قریش تجارتی سفر سیریا اور فلسطین کی طرف ہوتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے ہیں، اور جاڑے کے زمانے میں ونٹر میں وہ جنوب عرب کی طرف ہوتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقے ہیں۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے لہٰذا ان کو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں، بیت اللہ ھذل بیت رب ھذل بیت، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ تو قریش سے بڑی گواہی کون دے سکتا تھا کہ جب سارے قافلے لوٹے جاتے تھے ان کے وہاں فاقے پڑتے تھے تو تم تو ٹھاٹھ سے کیا کرتے ہو، موج کر رہے ہو، اور جب سارے لوگوں کو بے چینی رہتی تھی کہیں ہم لٹ نہ جائے، تم کو امن دیا، تم کو بے خوف کر دیا۔ تو یہ کس نے دیا ہے؟ یہ رب کعبہ کی طرف ہے۔ تو آؤ اس رب کعبہ کی طرف اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ ماعون کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھیے اس زمانہ، اب وہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا قریش میں بھی، سورہ قریش میں بھی بتایا گیا کہ عرب کے جو قریش کے سردار بھی کیا کر رہے ہیں، مشرکانہ کام کر رہے ہیں۔ اب ماعون جو ہے وہ عام جنتا کی سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو ایسے سرداروں سے ان کو نمٹنا تھا اور ایسی سوسائٹی سے نمٹنا تھا۔ کیا ہے؟ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے،
قیامت کے دن کو. میں نے بتایا نا کہ رسالت، قیامت، پہلے اللہ وحدہ لا شریک، پھر رسالت، پھر قیامت. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو دیکھا جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. وہی ہے تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیم کا کوئی نہیں، کسی ماحول میں نہیں تھا کہ کہیں اس کی سیکیورٹی نہیں تھی. مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا. کوئی مسکین، کوئی مجبور ہے تو اس کو کھانا دینے پہ، یعنی کھلانے پہ وہ نہیں کرتا ہے. آج بھی تو یہی ہو رہا ہے. کھانا کھلانے کا کام جو ہے اسلام نے دیا ہے. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ صرف مکی دور کی نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہے. اس میں بتا دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کنسسٹ آف مکن پیریڈ پلس مدینہ پیریڈ. تو مدینہ میں ریاکاری کون کرتے تھے؟ منافق کرتے تھے. یہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ کہاں کے بیٹھتا تھا؟ پہلی صف میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مکی سورہ میں پہلے ہی نازل کی، پیش گوئی تھی. اللہ پہلے سے ایڈوانس میں بتا رہا تھا. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. تو یہ ایک بات معلوم پڑتی ہے کہ آپ کو اس ماحول میں اپنا کام کرنا تھا. جب اس ماحول میں آپ کام کریں گے تو سارے دشمن جو ہے وہ آپ کو کیا تالی بجا کے تو نہیں دیکھیں گے، آپ کو پھول مالا تو پیش نہیں کریں گے. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یونائٹ ہو جائیں گے، آپ کے خلاف ہو جائیں گے. پہلے کیا ہو جاتے ہیں؟ وربلی ہوتے ہیں، پھر بعد میں ملٹری لے کر آتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو دور دور تک کہیں کوئی کامیابی کے آثار نہیں آتے تھے، نظر نہیں آتے تھے. اس وقت آپ کو تسلی دینے اور آپ کی ہمت بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں بھیجی، سورہ ضحیٰ اور سورہ نشرہ میں کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ آپ کا جو ہے کیا ہے، اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہو. عنقریب یہ مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابی کا دور آنے ہی والا ہے. ایسے حالت میں سورہ کوثر نازل کر کے اللہ حضور کو اور بھی تسلی دے رہا ہے. مگر اس سے پہلے ایک روایت سن لیجیے. اکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور نبی بنائے گئے اور آپ نے قریش اسلام کو دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے بطر محمد منا، یعنی محمد اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، اور یہی توقع کی جا سکتی ہے کچھ مدت کے بعد وہ سوکھ کر خاک ہو جائے گا، نعوذ باللہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے تھے، وہ دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے. کس کا؟ عبداللہ اور قاسم کا، حضرت قاسم کا انتقال ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اب ان کی نسل ختم ہوگی، وہ ابتر ہیں، ان کی جڑ کٹ گئی. تو محمد ابتر ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کا قائم مقام ہو. جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا. اور بلکہ ابو جہل نے بھی نعوذ باللہ یہ سب باتیں کہی تھی. تو اللہ کہہ رہا ہے انا آتیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، بس تم اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. اتنی بڑی اسکیم پلاننگ. اب آپ سوچیں مکہ کے اس مٹھی بھر لوگوں کی جماعت، پھر احزاب تک پہنچیے، بدر پہنچیے، احد پہنچیے، اور پھر ہے نا وہ احزاب پہنچیے، اور ساری ان کی اسکیمنگ دیکھیے. اور اللہ نے 3 آیتوں میں منہ پہ دے مارا، سارے باطل کے اوپر منہ پہ دے مارا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو تو میں نے اتنی کثرت سے، اتنا مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے ہم بے انتہا کثرت ہیں، مگر جس کو استعمال کیا گیا اس کا مطلب بے انتہا خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت. ایسی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے جو دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہی ہوا. اور کوثر جو ہے ایک حوض بھی ہے. اس کی حوض کی کیفیت حضور نے یہ بیان کی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ اجلا اور بعض روایت میں چاندی سے ہے، اور بعض میں برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اس کی تہ میں مٹی کے مشک سے زیادہ خوشبو ہوگی. اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں. جو اس کا پانی پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں جام کوثر نصیب فرمانا. اور جو اس سے محروم رہ گیا پھر وہ کبھی سیراب نہ ہوگا. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے، لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ میرے طریقے کو بدلیں گے، یعنی جو بدعت لائیں گے، ان کو حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہیں آنے دیا جائے گا. میں کہوں گا یہ میرے اصحاب ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا. پھر میں ان کو دفع کروں گا اور کہوں گا دور ہو جاؤ. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے رب العالمین. اب آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اب تم اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو. تو عبادت آپ کو پتہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور دین کے سب سے پہلی اساس جو کیا ہے توحید کے بعد آپ کو نماز پڑھنی. تو اللہ نے کہا نماز، اور پھر قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. اب دشمن جڑ کٹا ہے تو یہ کوئی ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ پیشگوئی کی تھی، یہ آپ دیکھیں یہ کوئی جوابی حملہ نہ تھا. در حقیقت قرآن کی بڑی اہم پیشگوئیوں میں سے ایک پیشگوئی تھی جو حرف بحرف
ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ پیش گوئی کی گئی تھی اس وقت لوگ حضور کو ابتر سمجھ رہے تھے اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے، جو نہ صرف مکہ میں بلکہ پورے عرب ملک میں نامور تھے، کامیاب تھے، مال و دولت اور اولاد کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے، بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے ایوان و انصار یعنی ان کے جس سے الائز ہیں اور انصار یعنی ان کے مددگار لوگ موجود تھے۔ تجارت کے اجارہ اور حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب ان کے وسیع تعلقات تھے، لیکن چند سال گزرنے نہ پائے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا غزوہ احزاب کا۔ اس موقع پر قریش نے بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینے پر چڑھ آئے اور حضور کو محصور کر کے شہر کے گرد خندق کھود کر ڈیفنس کرنا پڑا یا مدافعت کرنی پڑی۔ یا 3 ہی سال بعد وہ وقت آیا کہ سن 8 ہجری میں جب آپ نے مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا، انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب حضور کے ہاتھ میں تھا۔ ملک کے گوشے گوشے میں قبائل وفود آ کر بیعت کر رہے تھے اور آپ کے دشمن بالکل بے بس، بے ریا، بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی بھی رہی تو ان میں سے آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ کون ابو جہلی ہے یا کون ابو لہبی۔ اس کے بعد اب اسلام کی اولاد میں سے اور اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو آپ سے نسبت پر فخر ہے۔ لاکھوں انسان آپ سے ہی نہیں، آپ کے خاندان، آپ کے ساتھیوں، آپ کے صحابہ کے خاندانوں تک کے اپنے نام کو باعزت عزت و شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی زبیری ہے اور کوئی انصار ہے، کوئی نصارہ ہے، کوئی انصاری ہے، مگر نام کوئی بھی ہو، کوئی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں پایا جاتا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر حضور نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے۔ اب ہم آتے ہیں کافرون کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم نے ان کو دیکھا کہ اب وہ مان کے نہیں دے رہے ہیں، تو کہہ رہے چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ بولتے ہیں نا لیوا دیوا کر لیتے ہیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں، آپ جس عورت کو پسند کریں اس سے آپ کی شادی کیے دیتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ بس ہماری یہ بات مان لیں کہ ہماری معبودوں کی کوئی برائی کرنے سے باز رکھیں۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو ہم ایک اور آئیڈیا آپ کو دیتے، تجویز دیتے ہیں، وہ یہ کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں لات اور عزا کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کہ کیا ہے کہ حضرت اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دم کہہ دو کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے بارہا حضور کو فجر کی نماز سے پہلے یعنی 2 سنتوں میں اور مغرب کی 2 سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے دیکھا۔ تو یہ ہماری بھی سنتوں میں اب آ جانا چاہیے، جن کو نہیں معلوم تھا وہ کافرون اور احد کو پڑھیں، اور پھر سونے سے پہلے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کیا ہے اپنا شرک سے بچے رہیں گے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتنی خوبصورت طریقے سے باقاعدہ رد کر دیا ہے کہ کوئی وہ نہیں ہو سکتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بس 2 ہی دین قرار دیے ہیں، ایک دین حق دوسرا دین باطل، اور اس نے لوگوں کے 2 ہی فریق رکھے ہیں، ایک فریق جنتی وہ مومن ہے، دوسرا فریق دوزخی اور بحیثیت مجموعی تمام کفار ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مسلمانوں کا وارث ہو سکتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں سورۃ النصر کی طرف۔ سورۃ النصر یعنی کہ پورے دین کو جو آپ نے شروع کیا مکہ سے، اب وہ مدینہ گیا اور 23 سال میں اپنے عروج کو پہنچ کے اب آپ کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور کو حجۃ الوداع میں یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جانتے ہو یہ کون سا دن ہے، اس کا نزول کب ہوا تھا؟
یہ حجت الوداع کے ٹائم پہ نازل ہوئی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، فرمایا یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، فرمایا یہ مشعر حرام ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں، خبردار رہو تمہارے خون تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے، جو غائب ہے وہ جو حاضر ہے وہ غائب والوں کو پہنچا دے۔ سنو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اور انہوں نے یہ بات 3 بار کہی۔ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار، عادت، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست اور حربی قابلیت کو بالکل بدل ڈالا، اور جہالت و جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر یعنی کانکر کر ڈالے اور اقوام عالم کی امام بن جائے، یعنی وہ انٹرنیشنلی طور سے وہ لیڈر بن گئے۔ مگر ایسا عظیم کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اس نے کوئی جشن نہیں منانے کا، بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ پوری عاجزی کے ساتھ اس کی حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم بحمدک استغفرک واتوب الیک، اور ایک دوسرے میں ہے کہ سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت کے لیے محنت اور ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنا اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ سوچے ہم اور آپ کتنے چھچورے ہو جاتے ہیں اتنی بڑی کامیابی کے بعد۔ یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ہے آپ کے ریئل ہیرو، آپ ان کو فالو کریں، آپ یہ جو ہے ان کو اتباع کریں، ان کی تقلید کریں اور کسی کی تقلید نہ کریں۔ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح نصیب ہو جائے، اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب بتائیے کہ اس سے بہترین سیرت کچھ ہو سکتی ہے کہ توبہ کا بھی ذکر آ گیا ہے، یعنی اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول چوک یا کوتاہی ہوئی ہو اس سے چشم پوشی کرے اور درگزر فرمائے۔ یہ وہ ادب ہے جو اسلام میں بندے کو سکھایا گیا ہے۔ کسی انسان سے اللہ کی دین کی خواہ کیسی بھی بڑی خدمت انجام ہوئی ہو، اس کی راہ کتنی ہی قربانیاں اس نے دی ہوں، اس کی عبادت و بندگی بجا لانے میں وہ خود خواہ کتنی ہی محنت اور جافشانی کی ہو، اس کے دل میں کبھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے پورا کر دیا، بلکہ اسے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا، اور جو اسے اللہ سے یہی دعا مانگنا چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی ہو وہ اسے درگزر فرمائے، میری حقیر سی خدمت کو وہ قبول کر لے۔ ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ اب ہم آتے ہیں لہب کی طرف۔ قرآن مجید کا ایک مقام ہے جہاں دشمن اسلام میں کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی جائے، صرف یہ ایک مقام ہے۔ حالانکہ مکے میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کہیں کم نہ تھے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جس کے بنا پر اللہ نے اس بندے کا نام رکھا، اس دشمن کا نام رکھا ہے۔ قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بدامنی، غارت گری اور طوائف الملکی پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس نے اپنے خاندان اور خوش خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال، عزت، آبرو کی تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطع رحمی کو بہت بڑا پاپ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایت کا اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے دوسرے سرداروں نے تو حضور کی مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، ہاشم کے بھائی مطلب کے اولاد نے نہ صرف کہ آپ کی مخالفت بھی نہیں کی بلکہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرے۔ حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ تو آپ کی نبوت پر ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ چچا ابو طالب کو دیکھ لیں، قید بھی کیے گئے بیچارے۔
3 سال۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی حضور کی ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عربی اخلاقی روایت کا عین مطابق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی بنو ہاشم اور بنی مطلب کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے دین آبائی سے منحرف ہو گئے، بلکہ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے کسی ایک فرد کو اس حالت میں اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنا عزیز کی پشتبانی کرنا قریش اور اہل عرب کے نزدیک بالکل فطری اور نیچرل عمل تھا۔ اسی اصول کو رکھتے ہوئے ہر آدمی جو کیا کرتا تھا، ایک شخص نے اسلام کی دشمنی میں توڑ ڈالا، وہ تھا ابو لہب۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور حضور کے والد ماجد کا یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجا یتیم ہو، یعنی باپ موجود نہیں ہے تو چچا اس کا وارث ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب وہ اس کو نیچا دکھاتا تھا اور وہ تکذیب کرتا تھا تو اس کا اثر بہت ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ آپ نے اپنے قریب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا دین کو لے کے اپنے قریب ترین عزیزوں کو جب انہوں نے سنانا شروع کیا اور وہ ایک بار کوہ صفا پہ چڑھ کر بلند آواز میں پکارے یا صباحا، یعنی ہائے صبح کی آفت، تو یہ ایک سٹائل ہوتا تھا کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کا۔ تو جب سب آئے تو انہوں نے باقاعدہ سب قبیلے والوں کا نام لیا کہ اے بنی ہاشم، اے بنی مطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں۔ میں اگر بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا تو تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو کہہ رہے ہاں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو کہہ رہے میں اس برے دن کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے۔ لیکن یہ لوگ پھر کیا کیے، کوئی نے سنا، کوئی نہیں سنا، لیکن ابو لہب نے کیا کیا، ستیہ ناس جائے تیرا، اس نے بڑی گندی زبان استعمال کی اور ظلم اتنا کرتا تھا، مطلب نفرت اتنا کرتا تھا کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد اس نے کیا کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم میرے لیے حرام ہو ملنا جلنا جب تک تم ان کو طلاق نہ دے دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، یہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو بات سننے سے روکتا۔ تو ربیہ بن عباد بیان کرتے کہ میں نہ عمر تھا، یعنی میں کم عمر تھا، جب اپنے باپ کے ساتھ ذو الملجا کے بازار میں گیا، وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ چچا اس کا ابو لہب ہے۔ یہ شخص کی حرکت تھی جس کی بنا پر اس میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی، خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر اہل عرب جو حج کے لیے آتے تھے تو ان کو شک پڑ جاتا تھا کہ گھر کا اتنا بڑا آدمی اتنے مرتبے کا آدمی کیوں ایسے کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے پھر یہ بات تھی کہ ایسی سورہ ہی اتار دی جس سے ساری چیزیں چھٹ کر الگ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی یہاں پہ بات بتا دی گئی کہ لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ اور لپیٹ کی گنجائش نہیں ہے، یہاں پہ کوئی کسی کا نسب کسی کو نہیں بچائے گا، یہاں پہ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے، اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں۔ تو ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا۔ تو ٹوٹ گئے، وہ ٹنڈا ہو کے نہیں مارا تھا، مطلب وہ اتنا بولتے مجبور اور اکیلا ہو کے مرے گا۔ کفر باطل جو ہے وہ ہمیشہ ایسا رہے گا، اللہ نے اس کو ٹوٹنے کا وہ اس کو ایک آئیکن بنا دیا ہے۔ اس کا مال جو اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ جورو بھی لگائی بجھائی کرنے والی ہے جو اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے یہ بدر کے بعد اس کی موت مرا تھا۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الاخلاص، یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ توحید کے تمام اس میں ہے نا آپ کو مل جائیں گے، مطلب یہ بہترین سورہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی انٹروڈکشن کی۔ اکرمہ ابن عباس سے روایت نقل ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں کعب بن اشرف اور حی بن اخطب وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے آپ کا رب وہ کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور جو صورت امپورٹنٹ ہوتی تو اللہ سے کئی بار نازل کرتا تھا، اس کی روایتوں میں آتا ہے کہ کئی بار نازل ہوئی ہے۔ اور پھر ایک بار قریش والے کہتے ہیں ابن مسعود سے، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے رب کا نسب بتاؤ، یعنی سب کا نسب ہے تو تمہارا نسب بتاؤ، اپنے رب کا نسب بتاؤ، تو قل اللہ احد نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت انس کا بیان ہے کہ نہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدمی کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا ہے۔ اب آپ ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جواب نہیں دیا، صرف یہ سورہ پڑھ دیا۔ جبرائیل امین آئے اور اس وقت یہی بتایا کہ اس کو پڑھو۔
اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ بخاری و مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر بھیجا. اب اس صاحب کا نام بھی نہیں پتا ہے, اور اس پورے سفر کے دوران ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں قل اللہ احد پر قرأت ختم کرتے, یعنی فاتحہ پڑھتے, کوئی سورہ پڑھتے, اس کے بعد وہ کیا کرتے, قل اللہ ضرور پڑھتے. واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور سے ان کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے, اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بڑا محبوب ہے. یعنی اللہ کی صفت بیان کی گئی تو مجھے پڑھنا اس کا بہت محبوب ہے. حضور نے یہ بات سنی تو لوگوں سے کہا اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھتا ہے. تو آپ کو اللہ کا محبوب بننا ہے نا, جس کو اللہ کا محبوب بننا ہے ہر نماز میں آپ یہ اصول بنا لیں کہ آپ نے پڑھی, آپ ظہر پڑھنے فرض, فاتحہ پڑھی, علم نشرہ پڑھ لی, قل اللہ پڑھ لی, معمول میں لے آئیں. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ اخلاص کی کسوٹی ہے. اس پہ سارے جتنے دعویٰ کرنے والے خدا اس پہ اگر رکھے جائیں گے تو سب باطل بن کے ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد, کہو اللہ ہے یکتا, اللہ سب سے زیادہ بے نیاز, وہ سب اس کے محتاج ہیں, نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد, کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے, کوئی بھی اس کے برابر نہیں. اب ہم آتے ہیں موعظتین کی طرف. مکہ معظمہ میں یہ دونوں صورتیں جن حالت میں نازل ہوئی وہ یہ کہ اسلام کی دعوت شروع ہوتی ہی ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھڑوں کے چھتوں میں ہاتھ ڈال دیا. جوں جوں آپ کی دعوت پھیلتی گئی کفار قریش کی مخالفت اتنی شدید ہوتی چلی گئی, جب تک انہیں امید رہے کہ وہ شاید کسی طرح کی سودے بازی کر کے یا بہلا پھسلا کر آپ کو اس کام سے باز رکھ سکیں گے, تو اس وقت انہوں نے اتنی شدت نہیں کی تھی. لیکن جب حضور نے ان کو اس طرف سے بالکل مایوس کر دیا, آپ کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی مساہلت کرنے پر آمادہ نہ ہو سکے, اور سورہ کافرون میں جب صاف صاف بتا دیا گیا کہ تمہارا راستہ الگ ہے, تو کفار کی دشمنی اپنے پورے عروج کو پہنچ گئی. خصوصیت کے ساتھ جن خاندانوں میں کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا کسی کا بیٹا, کسی کا بیٹی, کسی کا بھائی, کسی کی بہن جب آ گئی تو وہ لوگ اور کوسنے اور بددعائیں دیتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے مدینہ میں بھی کیا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو محرم سن 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کے ایک وفد مدینہ آیا, اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا, اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا, اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ کے منہ مبارک یعنی بال مبارک تھے, اور انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا. اور پھر کس طرح سے جبرائیل امین آئے اور کنویں پہ انہوں نے ڈال دیا تھا, تو جبرائیل امین آ کے بتائے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب پوچھا کہ آپ نے رب سے کیا پوچھی تھی, وہ بات کیا آپ کو بتائی گئی, تو اس پر بتایا کہ 2 آدمی فرشتے آئے آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے, ایک سرہانے کی طرف تھا, دوسرا پائتی کی طرف تھا. ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا, دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا. اس نے پوچھا کس نے کیا, جواب نے دیا کہ لبید بن عاصم نے. پوچھا کس چیز میں کیا گیا, جواب دیا کنگھی اور بالوں میں, اور ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر. پوچھا وہ کہاں ہے, جواب دیا بنی زریق کے کنویں ذی الاروان کے تہ کے پتھر کے نیچے. اب کیا کیا جائے, تو جواب دیا کنویں کا پانی نکالا جائے اور وہاں اتر کر, اور حضرت علی, حضرت عمار بن یاسر, حضرت زبیر کو بھیجا گیا, اور یہ لوگ نے پانی نکالا اور غلاف برآمد کر لیا. اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں, اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ موعظتین پڑھیں. چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے, اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی, اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی. یہ خاتمہ پہنچتے تک ساری گرہیں کھل گئیں. جادو کیا ہوتا ہے اصل میں, یہ ایک نفسیاتی اثر ہے. جادو کیا ہوتا ہے, یہ نفسیات پہ اثر کرتا ہے, یہ سائیکولوجی پہ آپ کو اثر کرتا ہے. یہ غصے گزر کر جسم پر بھی اس کا اسی طرح متاثر کر سکتا ہے. یہ ایک جادو ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم پر بھی اسے متاثر کر سکتا ہے. جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ خوف دیکھیں, اگر آپ کو شیر کا خوف ہے تو اس نے تو کچھ ابھی آپ کو کیا ہی نہیں, آپ نے دیکھا, مگر خوف سے کیا ہو گیا, اس پہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کو بدن پسینے چھوٹنے لگے, تھرتھری چھوٹ گئی. تو یہی چیز جادو بھی کرتا ہے. وہ جیسے ہی آپ کے نفس پر اثر کرتا ہے تو وہ پھر وہ جسم کے اوپر کی تبدیلی محسوس ہونے لگتی ہے. اسی طرح سے موسیٰ کی طرف بھی جادوگروں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی وہ واقعی سانپ نہیں بن گئی تھی, لیکن ہزاروں کی مجموع کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے, اور نفس ان کا اس پہ قابو ہو جاتا ہے,
اور وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ایسی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے کہ سانپ سے محسوس ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ شیطانی کام ہے، اور شیطان جو ہے وہ دل میں ڈالتا ہے یہ بات۔ تو شیطان جو پھونکتا ہے نا وہ وسوس، تو وہ جو ہے وہ جب جادو کرتا ہے تو اس کا بول جو لے جا کے اس کے دل میں پھونکتا ہے وہ۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو جادو سیکھیں گے وہ کیا ہو جائیں گے، ایمان سے خارج ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے اس ترتیب کے لحاظ سے، اگر آپ دیکھیں گے فلق اور ناس کو جس طرح سے اللہ نے رکھا ہے، تو قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اختتام موضتین پر۔ اب ذرا دونوں کو ایک نگاہ ڈالیے۔ آغاز میں اللہ رب العالمین رحمان اور رحیم اور مالک یوم الدین حمد و ثنا کا بیان کر کے بندہ عرض کرتا ہے کہ میں آپ کی ہی بندگی کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اور سب سے بڑی مدد جو مجھے درکار ہے وہ یہ کہ تو مجھے سیدھا راستہ بتائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اسے پورا قرآن دیا جاتا ہے، اور اس کو ختم اس بات پر کیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو رب الفلق، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس ہے، عرض کرتا ہے کہ ہر مخلوق کے ہر فتنے اور ہر شر سے تو مجھے محفوظ رہنے کے لیے میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ شیطان جنس و انسانوں کے وسوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو کتنا خوبصورت انداز ہے ختم کرنے کا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، قل اعوذ برب الفلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ تو ہر شر بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، کوئی کس کا کوئی کریٹر نہیں ہے۔ اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس جو ہے اس میں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، یہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اسی لیے جب آپ وضو سے رہیں گے، آپ فلق اور ناس پڑھیں گے تو کوئی جادو کر بھی رہا ہوگا تو اس پر ہی پڑے گا، آپ پر نہیں پڑے گا۔ اور اس اللہ رب العالمین سورہ انعام میں فرماتا ہے اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دشمن بنا دیا، جو ایک دوسرے پر خوش آئین بات، دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی تھی کہ آپ کیا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد، فلق اور ناس پڑھتے تھے۔ آپ بھی یہ کام کیا کریں تو آپ ہر آفت و بلا سے بچ جائیں گے۔ صبح اور شام ایک الگ چیز ہے، مگر 5 مرتبہ احد اور فلق اور ناس بھی انشاءاللہ پڑھ لیا۔ اب دیکھیے رمضان گزر گیا، ایک دم سے آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے، اب کوئی قرآن نہیں، اب کوئی تراویح نہیں، اب کوئی تسبیحات نہیں۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم سے زیادہ لوزر کوئی نہیں ہے۔ ہماری ساری ٹریننگ کا جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو جائے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ دیکھیے سن لیجئے، کہ جس نے رمضان کے بعد 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو شوال کے مہینہ شروع ہوتا ہے، تو شوال کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت ہے کہ جس نے یہ 6 روزے رکھے تو اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک نیکی کو اللہ کہتا ہے کم از کم وہ 10 سے ضرب دے گا، یعنی ایک کا 10 گنا کر کے دے گا، اور زیادہ کی تو کوئی تعداد ہی نہیں۔ تو 30 روزے کو 3 کے 10 سے کریں تو کتنا ہو گئے، 300۔ اسی طرح سے 6 روزوں کو 10 سے کریں تو 60، 360 اسلامک کیلنڈر کے حساب سے آپ کا سال ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں کہ رمضان کے روزوں کا ثواب 10 مہینے کے برابر ہے اور شوال کے 2 مہینے کے برابر۔ تو آپ یہ 6 ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں کہ 6 روزے جو ہے مستقل عید کے بعد رکھ لیں، اور نہیں تو جیسے کسی کی کوئی پریشانی ہو، کوئی وجہ ہو تو آپ علیحدہ علیحدہ پورے شوال مہینے میں 6 روزے آپ رکھ لیں۔ اور بعض لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ عبادت صرف عورتوں کے لیے۔ آج کل کے مرد لوگ کیا کرتے ہیں، دین تو بگڑتے بگڑتے ایسی شکل میں موجود ہو گیا یہ صرف عورتیں کرتی ہیں، یہ غلط ہے۔ پہلے تو ہم سنت رسول کر رہے ہیں، اتباع رسول کر رہے ہیں، اور دوسری بات تمام صحابہ کرام کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ کریں، عورتیں کریں، بچے کریں، سب کریں، کوئی بڑی امپاسبل سی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہماری ٹریننگ کو کنٹینیوس ہونا چاہیے، تو ہر مہینے میں بھی ایام بیس کے بھی روزے رکھ سکتے ہیں، 13، 14، 15، اس کو ایام بیس کہتے ہیں۔ تو 13، 14، 15 کی روزے رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ دل سے کینہ اور حسد کو نکال دیتا ہے اور دل صاف ہوتا ہے۔ اور ہفتے کے 2 روزے سوموار اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ دونوں دنوں میں نامہ اعمال اوپر جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔
پھر جب آپ روزے رکھیں گے تو لامحالہ قرآن کی طرف آئیں گے، اور اس سے آپ کی جو ٹریننگ رمضان میں ہوئی تھی اس میں نکھار ہوگا، اور بہترین کیا پیدا ہوگا؟ ججمنٹ پیدا ہوگا کہ آپ کو کون سے اللہ کہتا ہے نا کہ ایکم احسن عملا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت مجھے بہترین عمل کیا کیا کرنا چاہیے، آپ کیا کریں گے؟ بیسٹ ٹو بیسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں ایک اور بات یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کل حمد اور کل شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے چنا اپنے بندوں میں سے ہم سب کو، جو یہ سن رہے ہیں اور جو سنا رہے ہیں، کہ ہمیں اتنی عظیم علم اور حکمت اور نور سے ہم کو اللہ نے واقف کرایا۔ واقف کیا؟ بس سمندر میں سے ایک بوند کے مانند، مگر یہ مزہ ہم نے چکھ لیا ہے باذن اللہ۔ اب اس کو آپ روٹین میں لائیے، اس کو آپ اس سے وہ مت کریے گا، اب غافل مت ہوئیے گا۔ میں بہت ہی احسان مند ہوں اپنے تمام محسنوں کا، خاص کر مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، فراحی صاحب، امین احسن اصلاحی رحم اللہ ان کی محنت اور لگن کے کیے ہوئے کام سے، جو خدمت انہوں نے قرآن کی ہے، اس سے ہم آج پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تو اپنی شان سے ان کو اجر دینا۔ میں اپنی بہت ہی عزیز استاذ اور ساتھی فرحت آپا کی بھی، جن کی میں بہت مشکور ہوں اور ممنون ہوں، کہ ایک جملہ ان کا میرے قرآن پڑھنے پڑھانے میں ہر وقت رہا۔ وہ فرماتی تھی کہ قرآن جب بھی پڑھو اس میں جذبات ہو، تو یہ چیز میرے لیے ہمیشہ آسانی بری۔ دیکھیے یہ کتاب جو ہے وہ دل سے نکل کر دل میں محسوس ہو سکتی ہے، تو دل کی غذا ہے، اس کو بہت دل سے جب کریں گے تبھی اس میں جذبات آئیں گے۔ تو اللہ ان کو عافیت میں رکھے اور بہترین اجر نوازے۔ اور میں اپنی تمام دوست اور بہت ہی قدر کرنے والے اسٹوڈنٹ کی بھی بہت ہی مشکور ہوں، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر دے کہ وہ ہر وقت میرے لیے میری ہمت کو انہوں نے بڑھایا، اس کو ٹوٹنے نہیں دیا، حوصلہ افزائی کی۔ اور ایک اور ہاتھ اور ذریعہ ہے جس کا ذکر کیے بغیر یہ بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ میں ذکر کرنا چاہوں گی بشرا بنت شکیل صدیقی، ماشاء اللہ حافظہ ہے اور امام ہے ہماری کلابہ لیڈیز تراویح کی، جس کو زیادہ تر لوگ مس کر رہے ہوں گے یہاں پہ آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یا اس کی کرت جو ہے ہم اس کو مس کر رہے ہوں گے، تراویح وہ نہیں پڑھا سکی، مگر یہ آڈیو کو اس کو اپلوڈ کرنا، اس کے تمام ٹیکنیکل اسپیکٹ کو وہ بہت جلدی سیکھ کر اور یہ ذمہ داری سے کام کرتی رہی تھرو آؤٹ، یعنی کافی لمبا کام ہوا تھا۔ اللہ اس کی اس محنت کو دونوں جہاں میں نوازے، یہ ذریعہ بن گئی، یہ بہترین صدقہ جاریہ، اللہ اسے علم اور حکمت، اخلاق اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ آپ لوگوں کی بھی محبتوں کا بھی بہت شکریہ، جو آپ سب لوگ سنتے رہے اور میری حوصلہ افزائی کرتے رہے کامنٹس کے ذریعے۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ کچھ اور علمی پروگرام لے کے میں حاضر ہوں۔ آپ ضرور اپنے فیڈ بیکس دیں، اور کوئی بھی سجیشن ہو یا کوئی آپ پروگرام کروانا سننا چاہتے ہوں تو ضرور آپ مجھے لکھ بھیجیں اس ای میل ایڈریس پہ جو آپ کی اسکرین پر آئے گا۔ میں اپنی دعا اس کے ساتھ ختم کر رہی ہوں، جو ختم القرآن کی مشہور دعا ہے، اللہم لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک بكل نعمت انعمت علینا ظاہرۃ وباطنہ، اللہم لک الحمد بما یسرتہ لنا من تلاوتہ وختم القرآن، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار علی النحو الذی یرضیک عنا، اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ورحمہ واجعلہ قائدا لنا الی رضوانک وجنتک واجعلہ حجۃ لنا یا رب العالمین، اللہم اصلح لنا دیننا، اللہم اجعل خیر عمر آخرہ، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک من الخیر کل آجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واعوذ بک من شر کل آجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہم احفظ مسجد الاقصی،
اللهم احفظ مسجد الأقصى، اللهم احفظ مسجد الأقصى من المعمرات المحتلين الغاصبين، وحرره يا ربنا من رجسهم، ورد كيدهم إلى نحورهم، وقنا شرورهم، ورزقنا صلاة فيه قبل الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزاک اللہ خیر. شکریہ.